السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سورہ حجرات کی آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا، اور اس میں غیبت کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اور اس غیبت کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو قرآن کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم یقیناً اس کو برا سمجھو گے، اور اس لیے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں، رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ غیبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبت کی یہ تعریف فرمائی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح تذکرہ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی جب اس کو پتہ لگے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا تھا تو اس کے دل میں میل آئے، اس کے دل میں کدورت پیدا ہو، اس کو تکلیف ہو۔ یہ ہے غیبت۔ اور اس غیبت کے حرام ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اس کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا، کہ یہ زنا کے جرم سے بھی بدتر ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ الیاذ باللہ اگر کسی شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ بچائے یہ زنا کے جرم میں مبتلا ہے، تو سارے معاشرے میں اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ سارے معاشرے میں اس کو نکو بنایا جائے گا، سارے معاشرہ اس کو برا بھلا کہے گا، کوئی اسے پسند نہیں کرے گا۔ لیکن غیبت کا گناہ دن رات ہماری مجلسوں میں سرزد ہو رہا ہے، جو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا گیا۔ لہذا یہ بڑے زبردست فکر اور پریشانی کا موقع ہے کہ ہم کس طرح اس سے بچیں۔ دیکھو، غیبت کی بعض شکلیں ایسی ہیں جو انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ مثلا یہ کہ ایک شخص مظلوم ہے، کسی نے اس پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کرنے کے نتیجے میں بیچارے کا کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس کا دل کڑ رہا ہے، تو وہ اگر اپنا دکھڑا کسی کے سامنے بیان کرے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی منع نہیں کیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہ دوسرے کو بیان کر کے کم از کم اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف کا مداوع کر دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک فرض کرو چند طلبہ ساتھ پڑھتے ہیں، اور ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کے ساتھ کوئی زیادتی کی، تو اگر وہ اپنے استاد سے جا کر یہ کہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے استاد اس کو تنبیہ کرے، اس کے دکھڑے کا مداوع کر دے، اگر اس کی کوئی حق تلفی ہوئی حق دلوا دے۔ یہ کوئی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اور کچھ نہیں، وہ دوسرا آدمی میرے غم کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم میں اپنا دکھڑا اس کے سامنے کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کر سکتا ہوں۔
اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتا ہوں. یہ بھی منع نہیں کیا قدرت نے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ دل چاہتا ہے اس کا کہ میں اپنا غم کسی دوسرے کے سامنے بیان کروں تو وہ غم میں میرے کم از کم میری ہمدردی کے دو چار کلمات کہہ دے. لا يحب اللہ الجہر من القول بالسوء الا من ظلم. قرآن کریم فرماتا ہے کہ لوگوں کی برائی علی اعلان بیان کرنا، لوگوں کے سامنے کہنا، یہ اللہ پسند نہیں کرتا. ہاں اور کوئی مظلوم ہے تو مظلوم اپنی داد رسی کے لیے یا اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی سے بیان کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے. کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس واسطے جو ہمارے فطری تقاضے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی روک عائد نہیں کی. تم اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق جو تمہارا حق ہے اس کو بیان کر سکتے ہو. لیکن غیبت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے سامنے میں اپنا دکھڑا لے جاؤں اور وہ میری داد رسی کر دے، اور نہ میں اپنے دکھڑے کا دل ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شخص کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کی برائی بیان کر رہا ہوں مجلسوں کے اندر مزہ لینے کے لیے. مجلسوں میں ذکر آ گیا کسی کا اور اس کی عیوب، اس کی برائیاں، اس کی غلطیاں بیان ہو رہی ہیں، اس سے مزہ لیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پر طنز کیے جا رہے ہیں، یہ ہے حرام. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے. اور یہ آپ ذرا اگر ہم اپنے سب گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہماری مجلسوں میں یہ صورتحال بہت کثرت سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کا آدمی ذکر کرے اور ذکر اس انداز سے کرے کہ جس میں اس کی تحقیر ہو، چاہے زبان سے کوئی تحقیر کا کلمہ نہیں کہا لیکن انداز ایسا اختیار کر لیا کہ جس سے اس کی تحقیر کا احتمال ہے، وہ بھی غیبت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک خاتون کا ذکر کیا. ان کا خاتون کا ذکر آ گیا تو وہ ذرا پستہ قد تھی، قد چھوٹا تھا ان کا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ایسے کہہ دیا، اشارہ کر دیا ہاتھ سے ان کے پستہ قد ہونے کی طرف. تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمایا یہ جو تم نے اس طرح ذکر کیا ہے یہ بھی غیبت ہے. تو کسی شخص کا توہین آمیز انداز میں ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو یہ ہے حرام. چاہے وہ عیب جس کا تم ذکر کر رہے ہو واقعتاً اس میں پایا جاتا ہے تب بھی اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنا غیبت ہے، حرام ہے، زنا سے بدتر ہے اگر اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا.